ایک دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، غالباً 17 یا 14 اس دعا کا نام ہے. اس میں بھی مولا 40 صفات بتاتے ہیں کہ جس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ مومن ان صفات کو پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اسی صفت کے ذریعے سے تجھے ہمارے در سے کیا کر دے، دور کر دے. کہ اللہ نے کئی چیزیں انسان کی فطرت میں رکھی ہیں. اب شیطان فطرت کو تو نہیں بدل سکتا، کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے مبلغ بن کے آیا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ تبلیغ کروں. لیکن کہا کہ شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے، شیطان مزین ہے، وہ چیزوں کو زینت دیتا ہے. شیطان کا کام تبلیغ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا برائی کی تبلیغ ہو رہی ہے. برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی، برائی کو زینت دی جاتی ہے. کس طرح برائی کی تبلیغ نہیں ہوتی؟ کیونکہ برائی کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برائی میں ابتدا ہی سی کشش ہے. اب مثلاً اگر کسی کو رشوت کی دعوت دی جائے، پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ اس کو دیکھتے ہی اس کے اندر کشش ہے. شہوانی چیزوں میں دیکھتے ہی انسان کے لیے کشش ہے. اگر کوئی شکم پرست ہے، اسے کھانے کی چیزیں اچھی لگتی ہیں. اب اس میں شیطان نے کوئی محنت نہیں کرنی کہ آپ کو بولے کہ آپ پیسہ لے لو، آپ کو بولے کہ شہوانی چیزوں کے پیچھے آ جاؤ، آپ کو نشے کے پیچھے لگائے. کہ نہیں، وہ مزین ہے، وہ چیزوں کو خوبصورت کرتا ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں مبلغ ہوں کہ صبح سویرے نماز کے لیے اٹھنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اس میں زحمت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اذان آ جائے اور آپ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف چلے جائیں. روزے رکھنے میں زحمت ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندہ بڑی آسانی سے روزہ رکھ لے. حج پہ جانے میں زحمت ہے، اتنی گرمی ہے، طواف کرنا ہے، تھکن ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر بندہ دوڑے دوڑے اور کہے کہ جناب مجھے حج کرنے کے بعد بڑا مزہ ملا، یا مجھے روزہ رکھنے کے بعد بڑا مزہ ملا. فرمایا نہیں، اس میں زحمت ہے، تبلیغ اس کی تبلیغ کی جاتی ہے. لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. کیوں امام حسین کربلا کے میدان میں اگر اصحاب امام حسین تیر کھا رہے ہیں اور امام حسین نماز قائم کر رہے ہیں، یہ کار زحمت ہے. اس نماز کو قائم کرنا، اس میں زحمت ہوتی ہے. لیکن شیطان کے لیے کس چیز کی زحمت ہے؟ فرمائے وہ مزین ہے. اب مزین کا مطلب کیا ہے؟ کہ مثلاً ہر بندہ فطرتاً عاشق کمال ہے. وہ کرسچن ہو، وہ مسیحی ہو، وہ ہندو ہو، ہر بندے کو کمال پسند ہے، ہر بندے کو پرفیکشن پسند ہے. کوئی اس مجمع میں ایسا جوان جو یونیورسٹی میں داخلہ لے اور یہ کہے کہ جناب میں نے تو فیل ہونا ہے؟ کوئی ایسا نوجوان جو میٹرک اور انٹر یا اے لیول اور او لیول کے ایگزام دینا چاہے، کہے مجھے فیل ہونا بڑا اچھا لگتا ہے؟ ہر کسی کو پاس ہونا اچھا لگتا ہے. وہ بندہ جو فیل ہو گیا وہ بھی پاس ہونا چاہتا ہے. ہر بندہ پرفیکشن کو پسند کرتا ہے، یہ فطرت میں ہے. ہر بندہ کمال کو پسند کرتا ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ابن سعد کمال کے پیچھے نہیں تھا، وہ بھی کمال کے پیچھے تھا. جو بندہ چوری کر رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. وہ بندہ جو مسجد میں جا رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی کمال تک پہنچنا چاہتا ہے. کسی بھی انسان کو تنزلی پسند نہیں، ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میری ذات جب کمال کی عاشق ہے، پرفیکشن کی عاشق ہے، کسی بھی انسان کو نقص پسند نہیں ہوتا، ہر انسان کمال کو پسند کرتا ہے. کیوں جب ایک تصویر کامل ہو جاتی ہے آپ اسے پسند کرتے ہو؟ یہ فطرت ہے. کیوں جب ایک حسین منظر آپ کے سامنے آتا ہے آپ فوراً واہ واہ بولتے ہو؟ کیونکہ یہ آپ کی فطرت ہے. کیوں ایک اچھی خوبصورت خط، اچھی خوبصورت رائٹنگ جب آپ دیکھتے ہو تو آپ اس کی تعریف کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ آپ کیا ہو؟ عاشق کمال ہو. کہ میں فضائلی ایک بیان دیتا ہوں کہ کسی ریٹائر فوجی نے کہا کہ آپ شیعہ مولوی حضرات اتنا امیر المؤمنین کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہمارا قصور نہیں، یہ مسئلہ فطرت کا ہے کہ فطرت کو علی ابن ابی طالب اچھا لگتا ہے. کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا دیکھیے آپ کی فطرت عاشق کمال ہے. جہاں اسے پرفیکشن نظر آتی ہے فطرت اس کی تعریف کرنے لگتی ہے. میں نے کہا فوجی ہیں، فوجیوں والی مثال دوں. میں نے کہا فوجی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ بارڈر پر کھڑا ہو اور اپنے وطن اور اپنے سرحد کا کیا کرے؟ دفاع کرے. میں نے کہا یہاں دشمن اٹیک کر دے، کچھ فوجی بہادری سے مقابلہ کریں اور کچھ فوجی بھاگ جائیں، آپ کن کی تعریفیں کرو گے؟ تو کہنے لگا جو کھڑا ہو جائے، جو دفاع کرے، جو جان کو جوکھے میں ڈالے اور وطن کا دفاع کرے، ہم اس کی تعریف کریں گے. میں نے کہا بس یہی مسئلہ ہے، ہم بھی علی کی اسی لیے تعریفیں کرتے ہیں.
یا آپ کی فطرت عاشق کمال ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فطرت کو جہاں علم نظر آئے گا یہ سجدہ ریز ہو جائے گی، اسے جہاں شجاعت نظر آئے گی سجدہ ریز ہو جائے گی. خدا کبھی بھی اپنی کوئی ایسی صفت نہیں بتاتا جس میں نقص ہو. کہ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں متکبر ہوں، میں قدیر ہوں، میں علیم ہوں، میں بصیر ہوں، میں سمیع ہوں. یہ ساری صفات کون سی صفات ہیں؟ کمال کی صفات ہیں. اب یہاں پہ ایک انسان کامل جسمانی طور پہ کب بنتا ہے؟ کہ جس کی آنکھیں بھی سالم، جس کے کان بھی سالم، جس کی زبان سے کلمات ادا کرے تو صحیح، جس کی جسمانیت بھی سالم، جس کا دل بھی صحیح سے چلے، گردے بھی صحیح سے کام کریں. آپ کہیں کہ جسمانی طور پر کیا ہے؟ کامل ہے. کہ ہم کہتے ہیں نا یہ جوان مثلاً بلوغ جسمانی تک پہنچا ہے لیکن بلوغ عقلانی تک نہیں پہنچا. یعنی بالغ ہو گیا جسمانی طور پر لیکن ابھی تک عقل کے اعتبار سے یہ بالغ نہیں ہو سکا. جسمانی طور پر تو حیوان بھی بالغ ہو جاتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ انسان عقلانی طور پر بالغ ہو جائے. اب سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان عاشق کمال ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو فیل ہونا چاہے. آپ بڑے سے بڑے کافر، بڑے سے بڑے ظالم سے جا کے پوچھو گے کہ آپ کو جنت اچھی لگتی ہے جہنم، وہ کہے گا مجھے جنت اچھی لگتی ہے. آپ یزید سے بھی جا کے پوچھو گے کہ یزید جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، کہے گا میں نے کہا جانا ہے جنت میں جانا ہے. کیونکہ نقص کسی کو نہیں پسند، زوال کسی کو نہیں پسند. ہر بندہ عاشق کمال ہے. اب سوال جنم لیتا ہے کہ جب ہر بندہ عاشق کمال ہے تو پھر ابن سعد کیوں بنا؟ پھر یزید کیوں بنا؟ پھر کوئی معاشرے میں ظالم کیوں بنتا ہے؟ پھر معاشرے میں کوئی کسی کا حق کیوں کھاتا ہے؟ کہ یہ ہے شیطان کا کمال کہ وہ کیا کرتا ہے کہ جو چیز کمال نہیں ہے اسے کمال بنا کے دکھاتا ہے. کہ جوان ہے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈال دی کہ فلاں کرسی مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا، فلاں حکومت مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا، فلاں وزارت مل گئی تو کامیاب ہو جائے گا. اب ابن سعد کے ذہن میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ اگر تجھے رے کی حکومت ملی تو کامیاب ہو جائے گا. لشکر حسین والوں کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر فرزند رسول کی مدد کی تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامل ہو جائیں گے. لیکن اب کلام معصوم میں کہ اگر انسان صاحب بصیرت ہو وہ کمال کو پہچان سکتا ہے. مولا کمال کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کہ کمال وہ ہے جسے زوال نہ ہو. ایسی چیزوں کے عاشق بنو جسے کبھی زوال نہ ہو. آپ کسی خوبصورت چہرے کے عاشق بنیں. ہے کوئی ایسا چہرہ جو ہمیشہ حسین رہے؟ آخر مرجھا جائے گا. حسن کو کمال سمجھا عاشق حسن بنے، جس دن حسن گیا محبت بھی چلی گئی.